السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کوڈھیا RHN چینل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، ما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله فاعدلوا أولادكم۔ دل اگر بے عمل ہے تو جذبات سے کیا ہوگا؟ دل اگر بے عمل ہے تو جذبات سے کیا ہوگا؟ کھیت اگر بنجر ہے تو برسات سے کیا ہوگا؟ تمام قسم کی حمد و ثنا، بڑائی بزرگی اس وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس کے ربوبیت کے اندر الوہیت کے اندر کوئی شریک نہیں ہے، کوئی ہم مثل نہیں ہے، کوئی اس کے برابر نہیں ہے، کوئی اس جیسا نہیں ہے۔ بے شمار لاتعداد انگنت نبیوں پر درود و سلام ہو، ان میں سے درود کاملہ ہو ہمارے آخری نبی سید الکونین و خاتم المرسلین جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور پش پردہ میری ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، ابھی میں آپ حضرات کے سامنے
سورہ بنی اسرائیل کی 22 سے لے کر 23واں یعنی ایک آیت صحیح بخاری کی ایک چھوٹی سی پیاری سی حدیث کو میں پیش کیا ہے۔ بار اللہ سے دعا کرتا ہوں، دعا گو کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح بات کہنے اور تمام لوگوں کو سن کر کے اور ہمیں اور جمی مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی جو باتیں ہوگی آج والدین کے بارے میں۔ آخر والدین کس چڑیا کا نام ہے؟ والد اور والدہ کہتے ہیں کس کو؟ ان دونوں کا کہیں مقام ہے، کہیں ذکر ہے کہ نہیں ہے؟ آج تو ہم کو لگتا ہے علاقہ ہم لوگ گھومتے رہتے ہیں، 4 مرتبہ ماں آواز دیتی ہے تو بچہ لڑکا 1 مرتبہ اگر سنتا ہے تو پریشر سے بات کرتا ہے، اور بیوی اگر اشارہ مارتے تو فوراً حاضر ہو جاتا ہے۔ یہ تو ماحول کا اثر پڑ رہا ہے۔ اور یہ سب کیوں ہو رہا جانتے ہیں؟ ایسا ہماری اس میں اسپیشل غلطی ہے، اس میں والدین کی غلطی ہے، ماں باپ کی غلطی ہے، جو ہم نے بچہ کو پیدا تو ضرور کیا لیکن صحیح سانچے میں نہیں ڈھال پائے۔ یہ ہماری غلطی کہہ لیجیے یا ہماری بدنصیبی کہہ لیجیے۔ اب یہ براباد اتنی بڑی بستی ہے، اور لین میں تو ہم بچوں کو پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، 1000 5,000 10,000 روپے خرچ کر دیتے ہیں صرف دنیا کی چکر میں، اور دنیا ملے گا آپ کو، اللہ نے لکھ دیا ہے۔ کوشش انسان کو کرنا چاہیے، اور یہ نہیں کہتا ہوں کہ وہ تعلیم نہ دو، تعلیم لازم اور ملزوم ہے دونوں۔ یہ تعلیم، یہ دینی تعلیم ہمارے لیے اتنا ہی ضروری ہے، اتنا ہی ضروری ہے جتنا انسان کے لیے پانی۔ ایک انسان کے پاس اگر ٹارچ ہوتا ہے، ٹارچ اس کو بولتے ہیں، تو وہ تاریکی رات میں سفر کر لیتا ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، کہاں گڈھا ہے، کہاں نالا ہے، کہاں سانپ ہے، کہاں بچھی، وہ دیکھتے دیکھتے چلا جائے، اس کو خطرہ محسوس نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کے پاس چراغ ہے، اور اس چراغ کے دائرے میں، شمع کے دائرے میں ہم اور آپ چل رہے ہیں۔ لیکن جس کے پاس علم نہیں ہوگا وہ تاریکی میں بھٹکتا پھرتا چلا جا رہا ہے، سفر تو ہو رہا ہے لیکن اس کو یہ تمیز میں ہمیں اور آپ کو نہیں آیا کہ بڑا بھائی یہ کون لگے گا، یہ بھائی ہے کہ کوئی اور اس کا درجہ ہے۔ بڑا بھائی باپ کے درجہ میں ہے، بڑا بھائی کے پاس ہمیں پریشر سے بات نہیں کرنی چاہیے، اور بڑے بھائی کو چاہیے کہ چھوٹے بھائی پر رحم و کرم کرے، نرمی سے بات کرے، وہ بھی ہے کہ نہیں؟ یعنی کہنے کا مطلب ہے دونوں ہاتھ سے تلیاں بچتی ہے۔ تو میرے دوستوں عزیزو، یہ برنامال اتنی بڑی بستی ہے جو آج دینی تعلیم کا ماحول ہمارے یہاں نہیں ہے۔ چلو بچیاں ہیں تو تھوڑا قرآن پڑھا دیتے ہو کہ یہ دوسرے کے ہاں چلے جائے، ایسا سسٹم نہیں ہے، پڑھانا ہے، سب کو پڑھانا ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، ارے یہی بچیاں اور یہ بچے آپ کے لیے وارث بنیں گے اور آپ کو دعائے خیر میں یاد کرے گا مسلمان۔ لیکن ظاہر سی بات ہے جب دعا خیر میں اس وقت یاد کرے گا یا کرے گی جب اس لائق ہم بنائیں گے، تب نہ۔ ہم نے بنائی نہیں ہے، ہمیں خودے دعا یاد نہیں ہے، صبح شام کی دعا ہمیں یاد نہیں ہے، جنازے کی مکمل دعا یاد نہیں ہے، اللہ ماشاءاللہ بات نہیں کرتا۔
اگر اس مسجد میں کھڑا کر کے پوچھ دیا جائے گا کہ جنازے کی دعا کو مکمل سناؤ تو نہیں سنا سکیں گے ہم اور آپ. کیوں؟ کہ ہم نے آج تک یاد کیا ہی نہیں اور ٹینشن بھی نہیں لیا ہے اور کوشش بھی نہیں کی ہے میرے دوستوں کی. وہ باپ وہ ماں اتنی مشقت اور محنت سے آپ کو پالا پوسا جوان کیا اور وہ بوڑھیا ہو گئی یا بوڑھے ہو گئے اور مر گئے اور اس کے لیے آپ نے دعائیں کھیل میں آپ نہیں کیا, دعا بھی اس کے لیے نہیں کیا پوری زندگی میں. اس لیے مسلمانوں ماں باپ کا بڑا مرتبہ ہے, ماں کا بڑا مرتبہ ہے. بظاہر باپ سے بڑا مرتبہ ماں کا دیا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ باپ کا درجہ کچھ نہیں ہے, لیکن ہاں میں اس بات کو میں ضرور کہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر عورت کے بارے میں سورت نازل کر دیا ہے, یہ فکس بات. لیکن مردوں کے لیے کوئی سورت نہیں ہے. کوئی رجال آپ قرآن میں دیکھیں سورہ رجال نہیں ملے گا, سورہ مرد نہیں ملے گا, کہیں نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے عورت کے بارے میں سورت ہی نازل کر دیا. اے مسلمانوں ذرا غور کیجیے, یہ مہینہ جو چل رہا ہے غالباً ذی الحجہ کا شاید یہ آخری تاریخ چل رہا ہے یا تو چاند نظر آ جائے, اور یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے بارے میں صحابہ صحابیات ہے نا بڑا جو اس مہینے میں صدقہ و خیرات کیا کرتی تھی اور اللہ رب العالمین سے گریہ داری کیا کرتے تھے. آج تو بہت سارے لوگ روزہ بھی نہیں رکھتے ہیں, قربانی ہم لوگ کر دیتے ہیں. بہرحال ایک مہینہ روزہ رکھنا فرض ہے, اس کے بعد نفل ہی روزہ ہے, نفل ہے, ماں سوائے نفل ہے. اگر آپ رکھیں گے تو ثواب پائیں گے, نہیں رکھیں گے تو گنہگار بھی نہیں ہوگا, لیکن بڑا ثواب ہے مسلمان, رکھنا چاہیے آدمی. اس مہینے کے اندر وہ اللہ رب العالمین کے صحابی اور صحابیات جو ہے اپنی اپنی نیازیں اپنی اپنی قربانیاں اللہ رب العالمین کیا پیش کیا کرتا تھا. پیش کرنا کا مطلب ان کا یہ تھا کہ اللہ یہ جو میں دے رہا ہوں یہ مال بھی تیرا ہے, آپ ہی نے دیا ہے, اور قربانی جو میں دے رہا ہوں یہ تیرے ہی کی طرف سے دے رہا ہوں, اللہ تو قبول کر. کبھی ہم نے دعا کیا ہے, کبھی سوچا ہے, کبھی تصور کیا ہے, نہیں. اللہ کیسے قبول کرے گا؟ آدم علیہ السلام جانتے ہیں اور جاننا بھی چاہیے مسلمان. یہ مہینہ جو چل رہا ہے سال کا آخری مہینہ ہے, پھر نیا سال آئے گا, ہے کہ نہیں؟ جیسے دسمبر کے بعد جنوری آتا ہے نا, یہ مہینہ ہمیں یاد ہونی چاہیے. مسلمانوں کو چاہیے کہ عربی مہینہ ہمیں یاد ہونی چاہیے. جنوری فروری جیسے وہ یاد رکھتا ہے اسی طرح جو ہے اس مہینے کو یاد کرنا چاہیے. یہ آخری چل رہا ہے, اس کے بعد نیا سال آئے. سب کچھ ہم جانتے ہیں لیکن کوشش نہیں کیے. تو آدم علیہ السلام کے دو بیٹے, جو نبی کا بیٹا, میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ نبی جو دنیا کا سب سے پہلا نبی ہے, تو اس کی جب قربانی نہیں قبول کرتا ہے, قبول نہیں ہوتی ہے, تو مسلمانوں ہم لوگ اور آپ لوگ کس گلی کے مسلمان؟ دل بہت بڑی چیز ہے, نیت بہت بڑی چیز ہے, اخلاص بہت بڑی چیز ہے. اگر اس میں اگر ہماری اور آپ کی گڑبڑی رہے گی تو اللہ نہیں قبول کرے گا. اس لیے صحابی اور صحابیات جو ہے اس مہینے میں, ذی الحجہ کے مہینے میں اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے تھے, اللہ رب العالمین سے گریہ داری کرتے تھے, خشوع خضوع کرتے تھے کہ اللہ تو ہماری عبادت کو, ہماری قربانیاں کو تو قبول کر لے. اور قربانی قرب کے معنی ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قریبی حاصل کرنا, اللہ رب العالمین کی نزدیکی حاصل کرنا. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ آدَمَ إِلَّا بِالْحَقِّ, یہ اللہ رب العالمین
حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹے کے بارے میں ارشاد فرما دیا. حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بچوں دونوں لڑکے کا سچے واقعہ سناتا ہوں. اختلاف ہوا مسلمانوں, بڑی لمبی چوڑی اس کے اندر بات ہے, میں آپ کو مختصراً بتا رہا ہوں. اختلاف جب ہو گیا, حابیل اور قابیل میں اختلاف ہو گیا, لیکن نبی کا بیٹا ہے تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ معاملہ بڑا گمبھیر ہو گیا, معاملہ پھنس گیا ہے, اب کیا کیا جائے؟ تو کہا کہ اے میرے پیارے بیٹو, تم لوگ اپنے فیصلہ اللہ کے ہاں کر لو, اللہ فیصلہ آپ کو صحیح کر دے گا. تو دونوں نے اپنی اپنی نیازیں, اپنی اپنی قربانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پیش کر دیا. پیش کیا کیا ذرا سنیے گا. پیش انہوں نے یہ کیا, حابیل بکریاں پالتا تھا اور قابیل کھیتی کرتا تھا, ہے کہ نہیں؟ تو جب پیش کرنے کی بات آئی تو سب سے ردی قسم کا مال قابیل نے اللہ کی راہ میں دی, اور حابیل نے سب سے عمدہ, سب سے بہترین مال اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں انہوں نے پیش کیا. اب ذرا غور کیجیے, اگر کوئی خراب مال ہم اللہ کی راہ میں دیتے ہیں اور وہ مال تو اپنے لیے ہے نا بھائی, کسی دوسرے کے لیے تو آپ نہیں دیتے. وہ قرض حسنہ اللہ کو آپ نے قرض دے دیا, اللہ آپ کو فکس مال رکھ دیا, وہی مال آپ کو واپس کرے, لیکن اللہ نہیں قبول کرے گا. خراب مال اللہ لیتا ہی نہیں. یہ پہلی بات. اگر وہ مال آپ کے دل میں آ گئی بات کہ اچھا مال نہیں ہے, اس کو سائڈ کرو, لیکن یہ آپ کی بات اور ہماری ذہن میں بات آتی ہے کہ چلو کوئی بات نہیں, مدرسے والے لوگ آتے ہیں, فلاں مدرسے والے, اس کو دے دیا جائے, چل جائے گا. تو دل میں تو آپ کو یہ بات آ گئی خراب مال ہے, یہ مال ہم کو پسند نہیں ہے, لیکن ہاں یہ مدرسے والے لوگ اس کو لے لیتے ہیں, یہ لے کر آپ کو چلا جائے گا, لیکن ثواب نہیں ملے گا مسلمان. کیونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے حدیث انہوں نے انما الاعمال بالنیات کے تحت انہوں نے لکھا. اگر وہ چاہتے تو نماز شروع کر سکتے, زکات سے بات لکھتے, حج سے لکھتے, جو بھی لکھتے, صلاۃ سے بارے لکھتے, چاہے جس سے لکھتے لکھ دیتے, لیکن نہیں, تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلی حدیث جو انہوں نے لکھا انما الاعمال بالنیات, کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اس لیے مسلمانوں, نیت ہماری صحیح ہونی چاہیے, اللہ قبول کرے گا. اور نیت کے اندر گڑبڑی ہے, نیت کے اندر اخلاص ہے نہیں ہے, نیت کے اندر ریا نمود ہے, دکھاوا ہے, بڑھاوا ہے, چڑھاوا ہے, تو اللہ نہیں قبول کرے گا کوئی بھی عبادت. دونوں نے اپنی اپنی جب قربانیاں پیش کر دی تو ان کی شریعت میں, ان کے احکام شریعہ میں یہ بات تھی کہ جس کے عبادت قبول ہوتی تھی, جس کی بندگی قبول ہوتی تھی, جس کی قربانیاں قبول ہوتی تھی, آسمان سے آگ آتی تھی, اور اس کو چاہے اس کو ہضم وہ کر جلا دیتا تھا, چاہے غائب کر دیتا تھا, اس کو قبول ہوتی تھی, اور جس کو قبول نہیں ہوتی تھی اس کا مال جو کا تو پڑا رہ جاتا. لیکن نہیں, تو حابیل علیہ السلام کی قربانی قبول ہو گئی, آسمان سے آگ آئی, اس کو خاک کر دیا, جلا دیا, بھسم کر دیا, اور قابل کی قربانی قبول نہیں ہوئی. تو قابل نے کیا کہا, قال لأقتلنك, البتہ میں تجھے ضرور قتل کروں گا, اور اپنے بھائی کو قتل بھی کر دیا. دنیا کا پہلا قتل اگر کیا تو حضرت قابل نے حابیل کو کر دیا. اپنا بھائی ہے, دوسرا بھائی نہیں, اپنا بھائی ہے, دشمنی پیدا ہو گئی. ان کی شریعت اور ان کے احکام یہ تھا کہ جڑواں بچہ پیدا ہوتا تھا, لیکن قابل کے ساتھ جو بچی پیدا ہوئی تھی بڑی خوبصورت, اور ان کے شریعت میں یہ شادی حرام تھی, اور حابیل وراثت سے نہیں ہو رہا تھا. بولا کہ یہ بچی جو ہے خراب ہے, جو ہمارے شادی سے ہونے والا ہے, اور یہ بچی جو ہمارے ساتھ جو شادی ہوئی ہے وہ جو بہترین لڑکی ہے, خوبصورت لڑکی ہے, یہ میں اس کو شادی کروں گا. آدم نے کہا کہ میرے بیٹے سنو, جو تمہارے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی ہے یہ ہماری شریعت میں, یہ ہماری دین میں حرام ہے, یہ تم کام نہ کرو. یا اس کے ساتھ جو پیدا ہوا تمہارے لیے سیج ہوگا, ہماری شریعت اور ہمارا اسلام نہیں بتا رہا ہے. تو کہا نہیں, برا نہیں, ہم اسی کو کریں گے.
دونوں میں اختلاف جب ہو گیا تب حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے بیٹو تم لوگ اپنی اپنی قربانیاں اللہ کے ہاں پیش کرو، میرے یہاں نہیں۔ تو ایک کی قربانی قبول ہوتی ہے، دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے نہیں ہوتی ہے کہ نیت اس کے خلاف نہیں کی، سب سے ردی قسم کے بعد جو ہے اللہ رب العالمین کے ہاں انہوں نے پیش کیا۔ تو مسلمانوں کہنے کا مطلب ہے، تقریر بہت سنتے ہیں، سنتے رہیں گے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، اس لیے عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن دل میں عمل ہے تو جذبات سے کچھ نہیں ہوتا ہے، اس لیے دل کو باعمل بناؤ عمل کے ساتھ۔ اور آپ جانتے ہیں جس کھیت کی صلاحیت نہیں رکھتی ہے، یہ طاقت نہیں رکھتی ہے، چاہے جتنی بارش ہو، اگر بنجر ہے تو اس سے آپ کو فصل نہ اگے گا مسلمانوں۔ اس لیے دل بھی ہم بنجر بنا چکے ہیں، اس لیے دل کو بنجر نہ بنائے، چچر میدان نہ بنائے، بانجھ نہ بنائے، بلکہ دل کے اندر جیسے انسان آبیاری کرتا ہے، عپاشی کرتا ہے، شراب کرتا ہے، پانی پٹاتا ہے زمین کے اندر، تو اللہ اس زمین سے غلہ کو پیدا کر دیتا ہے، اور غلہ کو دینے والا وہ اللہ رب العالمین ہے مسلمان۔ تو یہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھے کیا بہترین بات کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ججمنٹ دے دیا، فیصلہ دے دیا، اللہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ اللہ تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا۔ تیرے پروردگار نے حکم دے دیا، فیصلہ کر دیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، پارٹنر نہ بنانا، شریک نہ بنانا، ساجی نہ بنانا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اتنی بڑی بات ہے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے کہا میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اور اپنے والدین کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اس میں بہت ساری بات ہے، میں شارٹ انداز میں بیان کر رہا ہوں۔ حسن سلوک کا کیا معنی ہوتا ہے، کیا مطلب ہوتا ہے، آپ یہ بھی اس کو نوٹ کر لیجئے گا۔ اگر آج ہم اپنی ماں باپ کی بات نہیں مانتے ہیں، خدمت نہیں کرتے ہیں، پریشر اور زوردار آواز سے بات کرتے ہیں، تو ہمارے بچے بھی کل کریں گے۔ ماں باپ آج روئیں گے، کل ہم ماں باپ ہیں، ہم روئیں گے۔ مسلمانوں یہ بدلا ہے، سن لو۔ اس لیے ماں باپ کو خدمت کیجیے، ان سے نرمی لہجے میں بات کیجیے۔ اُفٍ، اللہ تعالیٰ نے کہا اُفٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اُفٍ، نرمی سے بات کیجیے، ڈانٹ ڈپٹ فٹار سے بات نہ کیجیے ماں باپ کے سامنے، اس کو آپ سنیے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اللہ تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، اور پھر اللہ نے کہا جب یہ دونوں بڑھاپے میں جب پہنچ جائے، دیکھیے جب بڑھاپے میں جب آتا آدمی تو تھوڑا مزاج بھی چنچل ہوتا ہے، اچھی بات بھی اگر وہ کہے تو برا ہمیں لگنے لگتا ہے، اور ماں باپ کو عمر کے اعتبار سے ہوش و حواس میں اتنا نہیں رہتا ہے جو ہر بات آپ کو صحیح لگے، وہ اپنے انداز سے صحیح بات کر رہی ہے یا کہہ رہا ہے، تو کوئی خراب بات نکل گئی ہمیں اچھا نہیں لگا۔ تو وہ سسٹم مسلمانوں ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ عمر کے اعتبار سے ہمارے والد یا والدہ بات کر رہی ہے۔ اگر کوئی آدمی پوچھے یہ تمہارا کون ہے، تو ہم اور آپ کیا کہتے ہیں میرا باپ، یہ غلط بات، باپ تو ہے ہی ہے، لیکن اس کو تھوڑا سسٹم بتایا گیا، یہ میرے والد محترم ہے، یہ میرے والد صاحب ہیں۔ یعنی کہنے کا مطلب ہے آپ ماں باپ کے بڑا عزت و قدر بھی کرتے ہیں اور نام بھی پکارتے، تھوڑا پوزیشن میں کر کے، اور اگر کوئی ایسے بولتا ہے میرا باپ ہے، کیا ارے باپ تو ہے ہی ہے مسلمان۔ دیکھیے صحابی لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، محق کو بحسن صحابت یا رسول اللہ، کہا کہ اللہ کے رسول سب سے زیادہ حسن سلوک کا ادھیکار کون رکھتا ہے، باپ رکھتا ہے کہ ماں رکھتا ہے، کون ہے آپ بتائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امو کا لمبی حدیث، کہا کہ تیری ماں تیری ماں تیری ماں،
یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے وہ صحابی پوچھتے جاتے ہیں کہ سب سے زیادہ حسن سلوک کا کون رکھتا ہے، حسن سلوک کا کون رکھتا ہے؟ اللہ کے نبی کا رائے تمہاری ماں تمہاری ماں تمہاری ماں۔ پھر اللہ کے نبی نے چوتھا مرتبہ فرمایا ابو کا تمہارا باپ۔ اب ذرا غور کیجیے، اس میں بھی کوئی راز کی بات ہوگی کہ نبی فرما رہے ہیں تمہاری ماں تمہاری ماں تمہاری ماں۔ اے مسلمانوں ذرا غور کیجئے، وہ مائیں سے پوچھو، وہ بہنوں سے پوچھو، مسلمانوں ذرا غور کیجئے کتنی مشقت سے کتنی پریشانی سے اس بچے کو پالا ہے۔ آپ تو دن بھر کماتے کھاتے کھلاتے ہیں، لیکن وہ مائیں مسلمانوں ذرا غور کیجئے رات میں بچے کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، ماں سوتی نہیں ہے، بچہ بسترے میں پیشاب کر دیتا ہے، رات بھر وہ مائیں گیلی بسترہ میں سونا پسند کر دیتی ہے، سو جاتی ہے، لیکن گیلے بسترے کے اندر وہ اپنے پیارے یا وہ اپنے پیاری کو سلانا پسند نہیں کرتی ہے، گویا کہ رات بھر جاگتی ہے، بھنگن کی کام کرتی ہے۔ اے مسلمانوں ذرا غور کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں تمہاری ماں۔ اور یہ بھی بتا دوں کیوں کہا اللہ کے نبی نے، اس لیے کہا کہ ماں کی بہت ساری پریشانیاں ہیں اور درجہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کو دیا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ باپ کو کچھ نہیں دیا۔ باپ بھی بچے کے لیے بیوی کے لیے بڑا محنت مشقت کرتا ہے، اور بیوی کو بھی سمجھنا چاہیے، میرے شوہر کے بھاؤ کو سمجھنا چاہیے۔ اگر کہیں سے آیا شوہر پریشر سے بات ہو رہی ہے، دائیں بائیں لگتا ہے دیکھے گا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی بیوی شوہر سے ناراض راضی ہو، بیوی کا انتقال ہو جائے وہ جنتی ہے۔ بیوی راضی ہو شوہر سے، لیکن آج بہت بیویاں کم ایسی ملتی ہے، کہتے ہیں کچھ کرتی ہے کچھ۔ حدیث میں ہے کہ اگر روٹی پک رہی ہے تاؤ میں ہم روٹی بنا رہے ہیں اور شوہر بلا دے روٹی جل جائے کوئی بات نہیں، بیوی کا حق یہ بنتا ہے کہ پہلے شوہر کی بات سنے۔ تو آج ہماری ماں اور بہنیں ایسی ہیں، ارے جان تو جہاں سے جان، ابھی ہم کام کر رہے ہیں یا کر رہی۔ تو مسلمانوں اللہ کے نبی نے فرمایا تمہاری ماں تمہاری ماں۔ مسلمانوں ذرا غور کیجیے، 40 دن کے بعد 90 دن کے بعد ماں کے اندر پیٹ میں وہ بچہ کیا ہوتا ہے؟ پلنے لگتا ہے، گوشت کا ٹکڑا بنتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر روح ڈالتا ہے۔ بڑی مشقت بڑی پریشانی وہ اٹھاتی ہے میرے دوستوں نیزوں۔ دنیا اس کو اچھا نہیں لگتا ہے، دنیا کی ہر بھلی بات اس کو اچھا نہیں لگتا ہے۔ اتنی مشقت کے ساتھ اتنی پریشانی کے ساتھ آپ کو اس پیٹ کے اندر رکھا اور اپنا خون کو انہوں نے دودھ بنا کے پلایا، اور اس ماں کو آج ہم ٹھکرا رہے ہیں۔ آج ہم جوان ہو گئے ہیں، ہمارے جسم میں خون ہے، ارے جانے تو کہاں سے گڑیا۔ اور میں اکثر جگہوں پر دیکھا ماں باپ کا جو ہے سیٹنگ ہوا میں رکھتا ہے، برآمدہ میں رکھتا ہے، جاڑا ہو چاہے گرمی ہو، بیوی کے روم سے اس کا کوئی کنیکشن نہیں ہے۔ چلو ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ اگر پریشانی الگ بات ہے، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ٹھیک ہے آپ کے پاس روم نہیں ہے، لیکن اس کا سسٹم سے آپ رولا بچھوا دیجیے، اس کو پوچھیے، اس کو خدمت کیجیے، اس کے آگے پیچھے کیجیے۔ ابھی جاڑا میں پتہ نہیں کیا ہوا نہیں ہوا۔ تو مسلمانوں ذرا غور کیجیے، پیٹ کے اندر جب بچہ پلنے لگتا ہے، بچہ پیٹ کے اندر گھومنے لگتا ہے مسلمانوں، یہاں تک کہ ماں کو بڑا وہ دردناک اس کو واقعہ اس کے سامنے اس کے اندر میں آتا ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے، بچہ کبھی پیر سے مارتا ہے کبھی ہاتھ سے مارتا ہے۔ ماں اپنے آرام کے لیے، سکون حاصل کرنے کے لیے اس کو جیسے آرام پہنچنے کی کوشش کرتی ہے تاکہ ہمارا جسم آرام ہو اور ہمارے بچے کو تکلیف نہ ہو۔ اتنے کے باوجود اتنے پریشانی کے ساتھ وہ ماں بچے کو جانتا ہے، یا وہ ماں بچی کو جانتی ہے، پیدا کرتی ہے۔ پیدا کرنے کے بعد، پیدا کرنے سے پہلے جو ہے اس کا درد سے شروع ہوتا ہے،
درد شروع ہوتا ہے، اتنی پریشانی ہوتی ہے، اتنی پریشانی ہوتی ہے، آسمان لگتا ہے پھٹ کے اس کے سر کے اوپر آ پڑے گا۔ اتنی پریشانی کے بعد ہمیں اور آپ کو دنیا میں پیدا کیا ہے، ماں نے آپ کو پیدا کیا، باپ نے تو آپ کے لیے دن و رات خون پسینہ دھوپ پانی برسات گرمی نہیں دیکھا۔ کس کے لیے؟ جان بچہ کہ اس میں پڑھانا بھی ہے، اس میں بیماری کا علاج بھی کرنا ہے، بچوں کو لین ہاتھ میں رکھنا ہے، بچوں کو صحیح تعلیم دینا ہے، امام کا تنخواہ دینا ہے، کھانے پینے کا انتظام کرنا ہے۔ یہ کام کون کر رہا ہے؟ یہ کام آپ کے والد محترم کر رہا ہے، یہ باپ کر رہا ہے، اور ماں اپنے گھر کی تمام کام کر رہی۔ مسلمانوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امکا، یعنی تمہاری ماں تمہاری ماں۔ اے مسلمانوں ذرا غور کیجئے، اما یبلغن عندک الکبر احدہما، تم میں سے کوئی دونوں میں سے بڑھاپا آ جائے، بڑھاپا میں پہنچ جائے تو اس سے نرمی اور ادب سے بات کرو، تہذیب کے دائرے میں بات کرو، تمدن کے دائرے میں بات کرو، پریشر سے بات نہ کرو، غصہ ہو کر کے ماں باپ سے بات نہ کرو، لیکن اور سنیے، اتنی مشقت کے ساتھ پریشانی کے ساتھ اپنے بچوں کو وہ جنتی ہے، جننے کے بعد جب پیدا ہو جاتی ہے عورت تو عورت ہے۔ مسلمانوں ذرا غور کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے اندر اتنی ممتا اور اتنی مہربانی رکھا ہے کہ پھر اپنی بچے کو چومنے اور چاٹنے لگتی ہے، ورنہ ایک آنکھ سے بھی نہیں دیکھتی۔ جتنی اس کو پریشانی ہوئی ہے، اس ماں کو پوچھئے جا کر کے آپ کتنی پریشانی ہو رہی، کیسا آپ کو لگ رہا تھا، دنیا آپ کو کیسا سمجھ میں آ رہا تھا، اسے جا کے پوچھو میرے دوستو جیو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماں کے اندر اتنا مہربانی کوٹ کوٹ کے ڈال دیا ہے، اتنی پریشانی کے باوجود بھی اللہ رب العالمین اس کے دل میں اتنا مہربانی ڈال دیا ہے، چاہے بوڑھا ہو لگڑا ہو جیسا ہو وہ چومنے اور چاٹنے لگتی ہے مسلمان۔ بات صحیح ہے کہ نہیں؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، اللہ رب العالمین نے کہا میں نے فیصلہ کر دیا، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو پارٹنر نہ بنانا، ساجی نہ بنانا، اور اللہ رب العالمین نے کہا اور اپنے والدین کے ساتھ جو احسان و سلوک کرنا۔ مسلمانوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب کی راضی، ماں باپ کی رضامندی، رب کی رضامندی، ماں باپ کی رضامندی، ماں باپ ناراض اللہ بھی ناراض۔ کیا سمجھ رہے ہیں؟ بڑا درجہ دیا ہے مسلمانوں۔ پوری زندگی اگر ہم خدمت کریں گے ماں باپ کو، لیکن حق ادا نہیں کر سکتے ہیں جتنا انہوں نے ہمیں دودھ پلایا ہے۔ مسلمانوں دودھ کو اگر آپ ہالینڈ کاملین 2-3 سال کا دودھ اگر آپ گناہ بھار کریں گے تو حالت تمہاری خراب ہو جائے گی۔ ارے ڈبہ والا دودھ کیا بات کرتے ہو، ورجنل دودھ کی، وہ دودھ کے اندر کوئی نقصان نہیں، کوئی خرابی نہیں، کوئی بیماری نہیں، وہ گرم دودھ کس نے پلایا؟ وہ ماں نے پلایا۔ مسلمانوں اللہ نے قدرتی پراکرتی دودھ آپ کو پلایا جو نکلتا ہے۔ مسلمانوں ذرا غور کیجئے، اور اس ماں باپ کو ہمارا درجہ نہیں دیتے ہیں، اس سے بات اور کلام کرنے کے لیے کتراتے ہیں، اس کی ہر بھلی بات جو ہے ہمیں بری لگتی ہے، ہمیں خراب لگتا ہے۔ مسلمانوں اور سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے میری ماں تم بھی ذرا غور سے سنو، فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ ڈرنے کا مطلب اس کے احکام شرعیہ پر عمل کرتے رہو، نماز روزہ کرتے رہو، صدقہ خیرات دان دچکا کرتے رہو۔ فاتقوا اللہ، اللہ رب العالمین سے ڈرو، فاعدلوا، انصاف کرو، انصاف کرو، بین اولادکم، اپنے اولاد کے درمیان، اپنے جال بچوں کے درمیان، اولاد میں جو ہے انصاف ہمیں کرنا ہے۔ اور کچھ مائیں ہوتی ہیں بڑھ کے ہیں تو چھوٹے بچوں پر زیادہ دھیان دیتی ہے، ایسا نہیں ہے، دھیان سب پر دینا ہے، ایسا نہیں ہے، دھیان
لیکن ماں کو تھوڑا محبت پتہ نہیں ایسی ہوتی ہے کیا کہ اکثر چھوٹا ہی بچے کی طرف زیادہ دھیان دیتے ہیں. میں بھی چھوٹا ہوں، ماں باپ چاہے باہر ادھر بھی نہیں ہو، لیکن ہمارے طرف آنا جانا ہمیشہ الحمدللہ میں نے خدمت بھی کیا. ساون جیسا مہینہ میں دھان روپنا چھوڑ دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے والدین کو یعنی 20 دن کے اندر دونوں کو لے گئے. لیکن نہیں، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین والدین کو کروٹ جو ہے جنتوں سے دوست میں جگہ دینے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس دنیا کے اندر جتنے بھی ہمارے باپ دادا گزرے ہیں، اللہ ان کو کروٹ جو ہے جنتوں سے دوست کے درجے کا دینے کی توفیق عطا فرما. تو مسلمانوں کہنے کا مطلب اللہ کے نبی نے فرمایا حتق اللہ سے ڈرو اور اپنے اولاد کے درمیان انصاف کرو. انصاف اگر ہم انصاف نہیں کرتے ہیں تو اس میں بھی پکڑے جائیں گے. اگر 4 بچہ ہے تو 4 کو بھی برابر ہی کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ ویسا ہے وہ ایسا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. چاہے وہ جیسا ہے آپ کو انصاف کر دینا ہے. تو مسلمانوں کہنے کا مطلب یہ ہے ماں کا بڑا درجہ دیا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے باپ کا درجہ نہیں دیا. کارن نہیں ہے ورنہ بتاتا. آپ کا وقت چلا گیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی موقع ملے گا تو بتاؤں گا. میرا کہنے کا مطلب ہے والدین کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. اگر آج ہم خدمت کرتے ہیں ماں باپ کو تو کل ہم کو خدمت کریں گے. آج اگر ہم ماں باپ کو دھتکاریں گے اچھی نگاہوں سے نہیں دیکھیں گے تو لاؤ میں لکھ دیتا ہوں اس مسجد کے اندر کل بھی ہمارے بچے ہم کو خدمت نہیں کرے گا. اس لیے یہ تو بدلہ ہے، ہم نے اپنے ماں باپ کو ساتھ ایسا کیا کرو، ہم کو بھی ایسا ہی کرے گا. تمہارے اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین جو باتیں کہی گئی ہم تمام لوگوں کو جو ہے دل سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اپنے والدین کو جو ہے حسن و سلوک کے ساتھ جو ہے پیش آنے کی توفیق عطا فرما، اور اسے نرمی اور لہجے میں جو ہے بات کرنے کی توفیق عطا فرما، جو ہے اور لوگوں سے بڑوں کا جو ہے قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور بڑوں جو ہے چھوٹوں پر جو ہے رحم کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.